مسند احمد میں ہے، برا بن عازب فرماتے ہیں ہم ایک انصاری کے جنازے کی تدفین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، قبرستان میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، یہ عذاب قبر بڑا شدید ہے، اللہ سے سوال کیا کرو کہ اللہ عز و جل اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جو لوگ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سن کر پھر منہ موڑ لیتے ہیں، حدیث رسول کو سن کر پھر گردن موڑ لیتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اہل شرک، یاد کر لیجئے یہ قرآن کی آیات سنا رہا ہوں، اہل کفر، اہل شرک، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، توحید کے مضمون کو سن کر ٹھوکر مار دینے والے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، ولا يدخلون الجنہ، نہ یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان کا جنت میں جانا اتنا امپاسبل ہے جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جانا مشکل ہے، جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا، مشرک اسی طرح کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، جس نے اللہ کی توحید کو چھوڑا، یہ پیشانی جو خالص اللہ کے لیے جھکنے کے لیے بنی، اس نے اس کو درگاہوں پر جھکایا، درباروں پہ جھکایا، ڈھیکریوں پہ جھکایا، قبروں پہ جھکایا، قبوں اور جبوں کے سامنے جھکایا، جانوروں کے سامنے جھکایا، اللہ کی قسم یہ جرم ہے، اور مجرم کے ساتھ مالک یہی سلوک کرتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے اس کی ذات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ کر، حضرت علی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہہ کر کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے پنجتن پاک کے نور کو پیدا کیا، جو اللہ کا شریک بنائے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، کہ سجدہ اللہ کے لیے بھی ہے، قبروں پر بھی ہے، رکوع اللہ کے لیے بھی ہے، درگاہوں پر بھی ہے، ذبح اللہ کے لیے بھی ہے، درگاہوں پر بھی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یہ ایسے ہے آسمان سے گرا، اس کو پرندوں نے نوچ لیا یا اس کو ہوا نے کسی دور دراز مقام پہ پھینک دیا، یعنی برباد ہو گیا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ جرم، شرک اکبر کا جرم اتنا بڑا جرم ہے، وہ انسان دنیا کے اندر بھی برباد اور آخرت کے اندر بھی برباد۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہوتا ہے لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، نیک آدمی کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو، جہاں تم مجھے لے کر جا رہے ہو وہ میری جنت کا باغ بن چکا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو۔ اور برا آدمی وہ کہتا ہے افسوس مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، جہاں تم مجھے لے کر جا رہے ہو وہ جہنم کا گڑھا بن چکا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو جلدی دفن کرو، جنازے کو 10 دن باہر رکھنا، 15 دن باہر رکھنا، 3 دن باہر رکھنا، ابھی اس کا بیٹا ناروے سے آئے گا، ابھی اس کا بیٹا کینیڈا سے آئے گا، ابھی اس کا بیٹا امریکہ سے آئے گا، ابھی ہمارے فلاں رشتہ دار آنے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنازے کو جلدی دفن کرو، اگر نیک ہے
تو اس کا ٹھکانہ نیک ہے، اس کو وہاں پر پہنچا دو، اگر برا ہے تو اس گند کو اپنے کندھوں سے اتار پھینکو۔ لوگو، جب یہ موت برحق ہے، جب اس موت سے فرار ممکن نہیں ہے، تو سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، میں اور آپ کس طرح کی موت کو گلے لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند موتیں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی آئی، موت کی تکلیفیں آئی، آخری لمحات موت کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں ہیں، آپ کا سر مبارک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے سے لگا ہوا ہے، اور آخری لمحات میں اللہ کے نبی امت کو عظیم ترین جملوں کی وصیت کرتے ہوئے دنیا چھوڑ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ پہ میرے نبی لعنت کر رہے ہیں، اے اللہ یہودیوں پہ لعنت فرما، اے اللہ عیسائیوں پہ لعنت فرما۔ جرم کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، انبیاء کی قبروں کو پوجا جانے لگا، وہاں پہ رکوع اور سجدے، ذبح اور قربانی ہونے لگی۔ اے اللہ اس جرم کی وجہ سے ان پہ لعنت برسا۔ اور امت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز 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 کا خیال کرنا، اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنے نوکر چاکروں کا خیال کرنا۔ سوچئے اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے دارو، کیا ہم نے نبی کی آخری وصیت کو سنبھال کے رکھا ہے یا برباد کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ضائع کر دیا؟ کتنے وہ لوگ ہیں جو ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز مسجد ان کا منہ دیکھنے سے محروم، یہ مسجد کا منہ دیکھنے سے محروم۔ اللہ کے نبی پر موت آئی، لیکن کیفیت کیا ہے؟ مرتے ہوئے بھی، جہان کو چھوڑتے ہوئے بھی امت کو نماز کی تلقین کر کے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ پر موت آئی، حضرت عمر کو بلایا، کہنے لگے عمر، اللہ کا حق ہے رات میں جس کو اللہ دن میں قبول نہیں کرتا، اور اللہ کا حق ہے دن میں جس کو رات میں قبول نہیں کرتا۔ یہ ساری رات سونے کے لیے نہیں بنی، رات کا کچھ پہر اللہ عز و جل کے لیے عبادت میں گزارا کرو۔ سوچئے کہ بھی یہ توفیق مجھے اور آپ کو بھی ہوئی؟ رات کو 2 بجے تک کیبل ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھنے والوں اور فجر کی نماز کو ضائع کر دینے والوں، ہم کس طرح کی موت کو اپنے گلے لگانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ فرمایا دن میں بھی اللہ کا حق ہے، ہر دن کھانے پینے کے لیے نہیں بنا، کچھ دن اللہ کے لیے روزے بھی رکھا کرو۔ اور یہ قیام، یہ صیام انسان کو کس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے جب ناراض ہوتے ہیں، آسمان سے جبرائیل اترتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو حفصہ سے رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے، کیوں؟ انہا قوامۃ صوامہ، یہ اللہ کی بندی اللہ کے لیے بڑے روزے رکھتی ہے اور بہت زیادہ قیام کرتی ہے، اللہ کو یہ بڑی پسند ہے، اور جنت میں بھی یہ آپ ہی کی بیوی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضا شہید محراب مسجد کے اندر فجر کی نماز کی جماعت کروا رہے، کافر ظالم خنجر کا وار کرتا ہے، حضرت عمر زخمی ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں، ہوش آتی ہے، کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میری نماز باقی ہے، اور جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ آخری لمحات ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا کے، لیکن آخری لمحات کے اندر بھی حضرت عمر کو فکر کس بات کی ہے؟ نماز نماز نماز۔ عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، حضرت عمر کے سر کو اپنی ران پہ رکھ لیتے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں عبداللہ میرے چہرے کو اپنی ران سے اتار کے زمین پہ رکھ دو۔ زمین پہ چہرہ رکھا جاتا ہے، اپنے گال کو مٹی میں رگڑتے ہیں، کہتے ہیں میرے چہرے کو زمین پہ رکھو تاکہ میرے چہرے پر، میرے سر پر مٹی لگ جائے، اور اللہ میری اس کیفیت کو دیکھ کر مجھ پہ رحم کر کے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔
آخری لمحات ہیں امیر المومنین کے، حضرت عبداللہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ عائشہ کو سلام کہو، اور اسے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے سلام کہا ہے، اسے کہنا عمر ابن خطاب نے سلام کہا ہے، لست امیر للمؤمنین بعد اليوم، میں آج کے بعد مومنوں کا امیر نہیں۔ اور اسے کہو عمر تجھ سے سوال کرتا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، میں زندگی میں بھی محمد رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ رہا، مرنے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ پیغام لے کر جاتے ہیں، حضرت عائشہ روتی ہیں اور کہتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک طرف میرے بابا کی قبر، ایک طرف میرے آقا کی قبر، تیسری قبر میں چاہتی تھی کہ میری بنے، لیکن آج میں اپنے اوپر عمر کو فوقیت دیتی ہوں، جاؤ اس کو پیغام دے دو کہ تیرے مرنے کے بعد یہی دفن کیا جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں عبداللہ میرے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس نے میری شرم کے اندر اجازت دے دی ہو، مرنے کے بعد میری لاش کو پھر لے کر جانا اور کہنا عائشہ کی دہلیز پہ رکھ کر کہ عائشہ عمر تیرے دروازے پہ آ کر پھر اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت دے دے تو دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دے تو بقیع قبرستان میں دفن کر دینا۔ اللہ کے لیے سوچئے امیر المومنین عمر ابن خطاب کی موت، لیکن فکر کس چیز کی ہے؟ نماز کی فکر۔ جملے کیا ہے؟ نماز پڑھاتے ہوئے زخمی ہوتے ہیں، نماز کی فکر کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے پیارے حبیب کے ساتھ دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، ظالم گھیر لیتے ہیں حضرت عثمان کو، دیواریں پھلانگ کے اندر آ جاتے ہیں اور عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت نائلہ کہتی ہے عثمان آج تو ظالم تیرے گھر کی چار دیواری کی عزت کو پامال کر کے تیرے گھر میں داخل ہو چکے ہیں، تلواریں بلند ہوتی ہیں ظالموں کی۔ عثمان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے نائلہ آخری لمحات ہیں، میری نظروں کو رب کے قرآن سے دور نہ کر، میرا اللہ سوال کرے گا جب تجھے قتل کیا جا رہا تھا تو کر کیا رہا تھا؟ میں کہوں گا اللہ ظالموں کی تلواریں میری گردن کاٹ رہی تھی اور میری نظریں تیرے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ وارضا، موت کے لمحات آتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تہجد کی نماز پڑھ کر، ذکر اذکار کرتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں اور ظالم وار کر کے ان کو شہید کر دیتا۔ مرنا میں نے اور آپ نے بھی ہے، لیکن سوچئے اپنے گھروں پہ نگاہ دوڑائیے، اپنی گاڑیوں میں نگاہ دوڑائیے، آپ کے اور میرے گھروں کے اندر کتنی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ میں اور آپ کس قسم کی موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس حال میں ملاقات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس حال میں اللہ کے پاس جائیں کہ آخری لمحات میں ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اس حال میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے کہ ہم اس کے راستے میں اس کی توحید کی دعوت دے رہے ہوں اور اہل شرک اس توحید کی دعوت کے جرم میں ہمیں قتل کر رہے ہوں، ہم شہادت کی موت پاتے ہوئے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔